محمد نعرہ رسالت کل ایمان یکسبہ نعرہ حیدری صلوات بر محمد و آل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی الہ المصائر الخلق وعواقب الامر نحمده علی عظیم احسانه ونیر برہانه ونوامی فضل و امتنانه حمدا یکون لحقه قضاء ولشکره اداء وإلى صوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين الذي قيل في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم والفرقان الحميد أصدقه القول وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا من يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كان من قبل لفي الضلال مبين صلوات بر محمد وآل بس ٹھیک ہے ادھر سے جی بسم اللہ جس کا نام ہے ہمیشہ درود میں دشت کو خدا میں بہاریں عطا کرے اندھے بکاریوں ستارے نعرہ حیدری ایک مرتبہ اس کائنات کے حقیقی وارث کی تاجیل ظہور کے لیے صلوات پڑھ دیجئے گا اور ایک مرتبہ سب مل کے قبلہ کی صحت و سلامتی درازگی عمر کے لیے ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھ دیجئے دو جملے دعا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا دائما لم یزل یا حی یا قیوم یا الہی و الہ اباہی یا رحمان دنیا والآخرہ ورحمہما انت صلی علی محمد و آل محمد الہی تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و جلالت کا بحق محمد وآل محمد الہی اس کائنات کے حقیقی وارثان کی عظمتوں کا واسطہ ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما ہمارے بزرگوں کی ہمارے بھائیوں کی اس بچھائی ہوئی صف عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما الہی بحق محمد وآل محمد ہم سب کو بالخصوص ہمارے ان گھرانوں کو پاک طیب و طاہر رزق عطا فرما الہی بحق محمد وآل محمد ہم سب کے تمام مرحومین کو بالخصوص ہمارے ان گھرانوں کے تمام مرحومین کو اہل نماز اہل قرآن اہل شہداء اہل دعا اہل علم اہل سمع اہل ولایہ میں شامل فرما الہی بحق محمد وآل محمد ہم سب کو بالخصوص ہمارے ان گھرانوں کو ہمارے ان بزرگوں کو حج و زیارات و عمرہ کی توفیق عطا فرما الہی بحق محمد وآل محمد ان دنوں جہاں انبیاء اولیاء اوصیاء بالخصوص جناب سید اطہر اپنے بیٹے کی زیارت کے لیے کربلا آ رہی ہوں گی الہی ہم سب کے تمام مرحومین کو بالخصوص ہمارے ان گھرانوں کو ہمارے ان بزرگوں کو ان گھرانوں کے تمام مرحومین کو اس صف عظیم میں شامل حال فرما الہی تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و جلالت کا سید اطہر کی بیٹیوں کی چادروں کا واسطہ الہی ہم سب کے بالخصوص ہمارے ان گھرانوں کے ناموں اس کی محافظ فرما سید اطہر
کے شکستہ پہلو کا واسطہ الہی ہمارے جتنے مومنین و مومنات مریض ہیں، بالخصوص ہمارے بیٹے کی والدہ گرامی مریض ہے اور ہمارے کچھ بچے مریض ہیں، الہی انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، الہی ان پہ اپنے رحمتوں کا نزول فرما، کائنات کے حقیقی وارثان کا سایہ ان پہ ہمیشہ قائم و دائم فرما، الہی ہمارے اس امام بارگاہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، الہی اس کی تعمیر و ترقی میں اپنے خزانہ غیب سے مدد عطا فرما، الہی کائنات کے حقیقی وارث کے ظہور میں تعجیل فرما، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد کی ذات سورہ مبارکہ جمعہ جو قرآن کے 28ویں پارے کی سورہ ہے، اس کی دوسری آیت کو تلاوت کیا ہے، جس میں رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا من یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن قَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ظاہری ترجمہ اس آیے کریمہ کا ہو الذی، وہ اللہ وہ ہے، ہو اس رب کی طرف جو اس نے پہلے اپنی صفات بیان کی ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، 4 صفات بیان کی ہیں، انہی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ہو والذی، وہ اللہ وہ ہے کہ جس نے مبعوث کیا ہے امی جین میں سے ایک کو اٹھا کے رسول بنایا ہے، یتلو علیہم آیاتی، جو آیات کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، ان کے نفوس کو پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِن قَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے سب جو اس کے آنے سے پہلے سب ضلال مبین میں مبتلا تھے، گمراہی میں مبتلا تھے، اس کے آنے سے روشنی ہو رہی ہے۔ ظاہری ترجمہ ہے، اللہ نے اپنی صفات کو بیان کرنے کے بعد اپنے رسول کا تعارف کرایا ہے، هو الذی بعث، اس نے امی جین میں سے اٹھایا ہے، یعنی امی جین جہاں پہ ذکر آ رہا ہے، ترجمہ جو کیا جاتا ہے امی کا وہ ان پڑھ کا ہوتا ہے، ظاہری ترجمہ جو قرآن میں لکھا جاتا ہے وہ ان پڑھ کا ہو رہا ہے کہ امی جین میں سے اٹھایا ہے، وہ خاندان وہ گھرانہ جس میں سے ایک کو لیا جا رہا ہے وہ ان پڑھ ہیں، ان میں سے رسول بنایا گیا ہے، وہ ظاہری طور پہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ہیں، وہ ان پڑھ ہیں، ان میں سے ایک کو، اس لیے کہ امی کا لفظ امی واحد ہے، امی جین جمع کا لفظ ہے، امی جین میں سے اٹھایا ہے، تو معلوم ہوا کہ اگر رسول ان پڑھ ہے تو پھر وہ کامل نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ نقص جو ہے وہ کبھی کسی کی تکمیل نہیں کرتا، کوئی وجود کسی کی تکمیل نہیں کر سکتا اس وقت تک جب تک وہ کامل نہیں ہوگا، اگر ناقص ہوگا تو وہ کیسے ہدایت کر سکتا ہے؟ ناقص سے اگر کوئی فضیلت رکھ رہا ہے، ایک شخص پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، میرے برادر بزرگوار مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، ترابی برادر زیادہ جانتے ہیں، آغا جی زیادہ جان رہے ہیں، قبلہ زیادہ جانتے ہیں، سب مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ میں علم میں ناقص ہوں تو میری فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت والا وہی ہے جو زیادہ پڑھا لکھا ہے، جس کے پاس زیادہ علم ہے، وہ صاحب علم زیادہ علم رکھ رہا ہے، جب زیادہ علم والا ہے تو پھر فضیلت کم ہو رہی ہے، اگر فضیلت کم ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جب فضیلت کم ہو رہی ہوگی تو وہ پھر بعد ما قبل آنے والے انبیاء سے بھی اس کی فضیلت کم ہونی چاہیے، اس کی فضیلت کم ہونی چاہیے، اس لیے کہ جو 3 دن کا بچہ ہے، صلوات پڑھ دیجئے گا، آسان کا وقت ہو رہا ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف فرما ہوتے ہیں، وہ 3 دن کے ہیں، اپنے ماں کے ہاتھوں پہ ہیں، اپنی ماں کی اسی اذان کو میرے مولا حسین کربلا میں بچانے کے لیے آئے تھے،
اس لیے اس کا احترام لازم ہے۔ حسین نے اذان کو ہی بجایا ہے، اذان بجی ہے۔ آج جہاں جہاں پہ بھی اذان ہو رہی ہے، یہ گواہی دے رہا ہے کہ مؤذن اذان دے کے بتا رہا ہے کہ حسین سچا تھا۔ یہ حسین کی گواہی ہے، حسین کی گواہی دی جا رہی ہے۔ میرے مولا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کے ہاتھوں پہ آئے ہیں، 3 دن کے بچے ہیں، اور ہاتھوں پہ آ کے گواہی دے رہے ہیں کہ میں اپنے ساتھ کتاب لے کے آ رہا ہوں، میں صاحب کتاب ہوں۔ تو معلوم ہوا پھر وہ حضرت عیسیٰ اس نبی سے زیادہ افضل ٹھہرے۔ اگر اس نبی سے زیادہ افضل ہیں تو وہ افضل اور یہ مفضول ہیں، اور افضل اور مفضولیت میں جب آ جائیں گے تو پھر میرا نبی افضل نہیں رہے گا، اور اگر میرا نبی افضل نہیں ہے تو پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے نبی خاتم النبیین ہے، تو ہمیں انہیں افضلیت میں کیسے لانا پڑے گا، ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ تو میں یہاں سے پھر کیوں نہ ابتدا کر لوں کہ میرے مولا میرے کائنات علیہ السلام سے جناب عمران بن حبب نے کہا، یا امیر المومنین من خلق نور رسول اللہ، اللہ نے اپنے حبیب رسول کے نور کو کیسے خلق کیا ہے، وہ نور کیسے خلق ہوا ہے۔ فقال امیر المومنین، خطبۃ الاشباح بیان کر رہا ہوں جو 3 جلدوں میں ہے یہ خطبہ، جسے آستان قدس رضویہ مولا امام رضا علیہ السلام کے حرم کی انتشارات نے چھاپا ہے اس کتاب کو۔ اس کتاب سے یہ خطبہ بیان کر رہا ہوں، نام ہی کتاب کا خطبۃ الاشباح ہے۔ اسی خطبہ اشباح کہا جاتا ہے کہ وہ روشنی کی کرنیں جو نکل رہی ہیں اور پھیل رہی ہیں، ان نکلتی ہوئی روشنی کی کرنوں کو اشباح کہا جاتا ہے۔ میرے مولا سے خطبہ بیان ہوا، مولا فرما رہے ہیں کیسے خلق ہوا۔ میرے مولا نے کہا کیا تم اس کی ذہن میں اپنے وجود میں طاقت رکھتے ہو کہ برداشت کر سکو؟ کہا آپ کی عزت کی قسم کوشش کروں گا برداشت کر سکوں۔ میرے مولا نے کہا اچھا سنو۔ میرے مولا نے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد میرے مولا تشہد میں تشریف فرما ہوئے، اس کے بعد ارشاد فرما رہے ہیں، خطبہ بیان فرما رہے ہیں۔ میرے مولا نے کہا ان اللہ و تبارک و تعالی خلق نور رسول اللہ من عظمت ہی، اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو اپنی عظمت کے نور سے خلق کیا ہے، اپنے عظمت کے نور سے خلق کیا۔ وَمِن مَشِیَّتِهِ، اور اس کی مشیت سے خلق ہو رہے ہیں۔ یہ خلقت ہے نور اول کی۔ پھر ارشاد فرمایا من خرج من بعد سجدن، جب خلقت ہو گئی اس کے بعد رسول سجدے میں چلے گئے، سر سجدے میں رکھا ہے۔ کتنے سال تک سر سجدے میں رہا ہے، کہاں رہا ہے، کس مقام پہ رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، کوئی مخلوق نہیں ہے، یہ پہلی مخلوق ہے جسے وہ خلق کر رہا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے، یہ پہلی مخلوق نور کی شکل میں خلق ہوئی ہے۔ تو مقام کون سا ہے جہاں پہ انہیں خلق کیا جا رہا ہے، وہ کس جگہ پہ خلق ہو رہے ہیں، کہاں پہ انہیں رکھا جا رہا ہے، سجدہ کہاں دیا جا رہا ہے؟ میرے امیر ارشاد فرماتے ہیں، میرے امیر نے کہا خر سجدن علی جبہ امی، انہوں نے مقام پر سجدہ دیا ہے۔ یہ مقام کیا ہے جہاں پہ سجدہ دیا جا رہا ہے؟ رسول نے سجدہ دیا اس مقام پر، جسے کہا گیا، یہ ہی تو جم ہے، جین اسی سے لیا گیا ہے کہ وہ کہ جہاں پہ سے ان میں سے ایک کو اٹھایا گیا ہے، یہ یعنی معلوم ہوا یہاں پہ کچھ اور بھی موجود تھے، یہاں سے اٹھایا۔ پوچھا یا امیر المومنین سجدہ کس پہ دیا؟ فقال امیر المومنین ان رسول اللہ سجدن علی ردہ، رسول نے ایک چادر پہ سجدہ دیا ہے۔ وہ سجدہ کون سی چادر پہ دیا تھا؟ میرے امیر ارشاد فرماتے ہیں جب سجدہ دیا تو اللہ سے پوچھا یا اللہ انی اشم رائحۃ فی ہذہ الردہ، میں اس ردا سے اپنے وجود کی خوشبو لے رہا ہوں۔ فقال اللہ تبارک و تعالی ان ہذہ ابنتک، یہ تیری بیٹی زہرا کی چادر ہے۔ یہ
یہ تیری بیٹی زہرا کی چادر ہے. ان ھذا حجابا بینک و بینی، یہ تیرے اور میرے درمیان حجاب ہے. ھذا حجاب، یہی حجاب ہے جو تیرے اور میرے درمیان حجاب ہے. یہ پردہ ہے جو زہرا کی چادر ہے، اس پر تو سجدہ دے رہا ہے. سجدہ دیا میرے مولا نے کتنا تولانی سجدہ دیا؟ الف سب عام، 7 لاکھ سال تک میرے مولا نے ایک سجدہ دیا ہے. سجدے سے اٹھا. ان اللہ و تبارک و تعالی نظر علی جب رسول، ایک مرتبہ رسول کی پیشانی پہ اللہ نے نگاہ کی. انا قطرتان علی جبہ، 2 قطرہ رسول کی پیشانی پہ موجود تھے. ان 2 قطروں کو اللہ نے کہا میں انہیں ضائع نہیں کرنا چاہتا. اللہ نے ان 2 قطروں کو لیا ہے، ایک کو محفوظ کر لیا، ایک قطرہ باقی رکھا. وہ قطرۃ واحدہ تقسم بثنین، ان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. اور جب 2 حصوں میں تقسیم ہوا، خلق من نصف ہی، اللہ نے اس آدھے سے خلق کیا. صبا بحورا من نور، اللہ نے اس سے 7 سمندر نور کے خلق کیے. ثم رسول غط بہا، اس کے بعد رسول اس میں غطہ زن ہوئے. فالواحد الف عام، الف عام، رسول 7 لاکھ سال تک ایک سمندر میں رہے. پھر دوسرے میں آئے، پھر تیسرے میں آئے، پھر چوتھے میں آئے، پھر 5ویں میں آئے. 7 سمندروں سے رسول ہوتا زن نور سے ہوتے ہوئے دوسرے نور میں پھر باہر نکلے. ادھر رسول باہر نکل رہے ہیں. رسول کا جب باہر نکلے، ان اللہ و تبارک و تعالی نظر علی وجود رسول، رسول کے وجود پہ اللہ نے نگاہ کی. وعدد بقطرتان علی وجود، رسول کے وجود پر جو پانی کے قطرات تھے، جب انسان پانی سے باہر آئے تو وجود پہ پانی موجود ہوتا ہے. رسول باہر آئے، ان اللہ و تبارک و تعالی عددہا، اللہ نے انہیں گیا. فہوا 24 والف، وہ 1,24,000 قطرے تھے جو رسول کے بدن پہ تھے. اللہ نے کہا میں انہیں ضائع نہیں کروں گا، میں ان سے نبیوں کو خلق کرنے والا ہوں. اللہ نے اللہ نے 1,24,000 نبیوں کو ان قطروں سے خلق کیا. وہ جو رسول کے بدن پہ پانی کے قطرات تھے. اب کہنے پہ مجبور ہوں، جب پانی کا ایک قطرہ عیسیٰ کی شکل میں آ رہا ہے، اگر وہ اتنا عظیم ہے کہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے ساتھ کتاب لے کے آ رہا ہوں، اور آنے والا نبی 40 سال کے بعد یہ کہہ رہا ہو کہ میں نبی بن رہا ہوں، یہ ہو نہیں سکتا. اس لیے کہ جو آ رہا ہے وہ اس سے افضل ہے کہ جو کہے کہ میں قطرہ تھا، نبی بنا، کتاب لے کے آ گیا. اور یہ 40 سال کے بعد اللہ نے کہا نہیں، میں تو اسی کی وجہ سے تمہیں خلق کر رہا ہوں. تم خلق ہوئے تو میرے نبی کی وجہ سے، تم آئے تو میرے نبی کی وجہ سے. پھر جب اللہ کے حضور دوبارہ رسول سجدے میں چلے گئے، رسول نے سر سجدے میں رکھا. سر رسول کا سجدے میں ہے. وہ جو آدھا قطرہ باقی بچا ہے اس سے اللہ نے کیا خلق کیا ہے؟ ثم خلق، اللہ نے اس آدھے حصے سے خلق کر رہا ہے. ثم خلق السماء وبحورا جنتاً والسماء واللوح والقلم والعرش. اللہ نے اس سے آسمانوں کو خلق کیا، اللہ نے اس سے جنت کو خلق کیا، اللہ نے اس سے جو جنت کے درمیان ہے اس سب چیزوں کو خلق کیا. اللہ نے حورین کو خلق کیا. اللہ نے اس کے بعد لوح والقلم کو خلق کیا. اس کے بعد اللہ نے اپنے عرش کو خلق کیا. ثم قال للقلم، اس کے بعد اللہ نے قلم سے کہا فاکتب علی عرشی، میرے عرش
پہ لکھو۔ فقال القلم من قطب علی العرش، میں تیرے عرش پہ کیا لکھوں؟ ایک مرتبہ قلم نے پوچھا، اللہ نے کہا فاکتب، لکھو لا الہ الا اللہ، لکھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ قلم رک گئی، کہا رکنا نہیں ہے، آگے بڑھنا ہے۔ فاکتب ان علی ولی اللہ، علی ولی اللہ ہی ہے۔ قلم پھر رکی، کہا رکو نہیں، لکھو فان فاطمہ حجت الکبریٰ، فاطمہ حجت کبریٰ ہے۔ پھر قلم رکی، کہا رکنا نہیں، پھر لکھو فان ابناہما حجت اللہ، اور ان دونوں کے بیٹے حسن اور حسین اور ان کے بیٹے یہ سب اللہ کی حجت ہے۔ ومن انکر فی الدنیا والآخرہ، جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کا انکار کرنے والا ہے، فہو کافر وجبت لہ الجہنم، اس کے لیے میں نے جہنم کو واجب قرار دے دیا ہے۔ قلم بسم اللہ۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، کسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ محمد ہے پتہ ہے عالم ایجاد سے پیارا، ادھر مادر برادر جان مال اولاد سے پیارا۔ ماشاءاللہ مولا السلام میں رکھیں، آپ نے حفظ و امان میں رکھیں۔ یا اللہ نے خلق کیا، اس انداز سے خلق ہو رہے ہیں۔ جو اس انداز سے خلق ہے تو پھر اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ فرشتوں سے اللہ نے کہا فاسجد بہ، تم نے اس کے سامنے جھک جانا ہے۔ جب میری روح داخل ہو جائے، فادخلی روح من روحی، میری ایک روح میں سے، میری روح میں سے ایک روح، من بیانیہ ہے، بازیہ ہے، بیان کر رہی ہے ایک روح۔ جب میری ایک روح اس کے بدن میں داخل ہو جائے، فاسجد، اس کے سامنے جھک جانا۔ اب سجدہ کرنے والے صاحبان علم ہیں، یعنی معصوم ہیں، جانتے ہیں، اس لیے کہ جب ان سے پوچھا گیا تھا، جب سجدے کے لیے حکم دیا گیا تھا تو جانتے تھے کہ اللہ ہمیں جس کے سامنے جھکوا رہا ہے یہ اس کا خلیفہ الہی بن رہا ہے۔ پہلے کہہ دیا تھا کہ ہم نہیں جانتے، ما لا تعلمون کا صیغہ بیان کر دیا تھا، سورہ بقرہ میں کہہ دیا ہے کہ ہم کچھ نہیں جانتے ہیں، جو تو جانتا ہے وہی ہے، جو تو نے علم دیا ہے۔ معلوم ہوا جس کے سامنے جھکایا جا رہا ہے وہ صاحب علم ہے، تب جھکایا جا رہا ہے۔ اور اگر وہ صاحب علم کم علم رکھنے والا ہوتا تو کبھی ان اعلیٰ علم والوں کو نہ جھکایا جا رہا ہوتا، وہ معصوم نہ جھک رہے ہوتے۔ تو اللہ نے پہلے دن ہی سے بتا دیا ہے کہ جو جھک رہا ہے، جو جھک رہا ہے وہ علم کی بنیاد پہ جھک رہا ہے، اور جس کے سامنے جھک رہا ہے وہ افضل ہے، اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ جب پہلے کی فضیلت ہے اتنی ہے تو پھر آخری کی اس سے زیادہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ پہلا بھی اسی قطرے سے خلق ہوا ہے جس قطرے سے حضرت عیسیٰ خلق ہوئے تھے۔ یہ پہلا ہے کہ جس کا علم اتنا ہے تو اس کا علم کتنا ہوگا جو آخری ہے، آخری کا علم اتنا ہے کہ اس کا دروازہ یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اگر میری آنکھوں کے سامنے سے پردے کو ہٹا دیا جائے تو علی کے یقین میں ایک ذرے کے برابر بھی فرق آنے والا نہیں ہے۔ اس انداز سے ہے وہ اللہ کہہ رہا ہے هو الذی بعث فی الامیین، جمع کا صیغہ، یعنی وہ امی سے لیا جہاں پہ وہ سب اکٹھے تھے، وقت میں گنجائش نہیں یا بیان کرتا کہ یہ سب جو وہاں اکٹھے ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ بس ایک روایت بیان کر کے زحمت تمام کر دوں گا کہ حضرت سلیمان فارسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ مجھے یہ بیان کیجئے جب معراج پہ آپ گئے تھے آپ نے معراج پہ کیا دیکھا ہے اور کیسے دیکھا ہے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے
مسجد الاقصی تک لے کے گیا ہوں۔ مسجد وہاں اس مقام کو کہا جاتا ہے، برادر بزرگوار فدا کاظمی صاحب علامہ صاحب تشریف فرما ہے، مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرما رہا ہے میں لے کے گیا ہوں، میں نے پہنچایا ہے، میں لے کے گیا ہوں۔ کہاں تک؟ مسجد الاقصی۔ مسجد الاقصی جس کی تعریف میں حضرت علامہ ممکانی علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا ہے، دوسری روایت دوسری کتاب کنز العمال العمدۃ فی البیان کی روایت کو بیان کر رہا ہوں کہ جہاں پہ لکھا ہے، بیان کر رہے ہیں کہ ارشاد ہو رہا ہے کہ جہاں پہ جس جگہ پہ لے کے جا رہے ہیں، جس مسجد میں لے کے جا رہے ہیں، اس مسجد کو مسجد اس لیے کہا جا رہا ہے کہ وہاں کوئی سجدہ دینے والا ہے، جہاں سے اٹھایا جا رہا ہے وہاں بھی سجدہ دینے والا ہے، یعنی معلوم ہوا جہاں سے اٹھایا مسجد الحرام ہے وہاں سے لے کے جا رہے ہیں۔ رسول خانہ کعبہ کے اندر سے نہیں گئے تھے بلکہ وہاں سے جا رہے ہیں جو حضرت ابو طالب کا گھر ہے، ابو طالب کے گھر سے چلے ہیں، مسجد سے نہیں چلے، یعنی چلے ہیں تو ابو طالب کے گھر سے۔ معلوم ہوا ابو طالب کے گھر میں کوئی تو ہے جو سجدہ دینے والا ہے، کوئی تو ہے جو سجدہ دے رہا ہے، جو سجدہ دے رہا ہے وہ مسجد بنا رہا ہے۔ علامہ ممکانی علیہ الرحمہ نے کہہ دیا ہے، ہمارے برادران کے معتبر ترین علماء میں سے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھیے کہ جب ابو طالب کے گھر میں سجدہ دیا جا رہا ہے تو سجدہ مسجد تب بنتی ہے کہ جہاں پہ کم از کم 3 سجدہ دینے والے ہوں۔ ایک رسول ہے جو سجدہ دے رہے ہیں، اس رات کی بات ہو رہی ہے، ایک رسول ہے سجدہ دے رہے ہیں، ایک علی ابن ابی طالب ہے جو سجدہ دے رہے ہیں، اور وہ تیسرا کون ہے جو سجدہ دے رہا ہے جسے مسجد کہلوانے کے قابل بن رہا ہے؟ تو علامہ ممکانی نے کہا کہ جو شخص ابو طالب کے ایمان میں شک کر رہا ہے وہ پہلے قرآن کی اس آیت کو باہر نکالے کہ جب ابو طالب کے گھر سے چلے تھے وہ مسجد تھی، یعنی ابو طالب سجدہ دے رہے تھے تو اللہ کہہ رہا تھا کہ میں نے یہاں سے ابو طالب کے گھر سے اٹھایا ہے۔ ابو طالب کے گھر سے لے کے چلا، مسجد الاقصی پہ پہنچایا ہے۔ جب پہنچے تو وہاں پہ بھی کوئی تو ہو جو سجدہ دینے والا ہو، اگر وہاں سجدہ دینے والا نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ ادھر رسول پہنچے، ادھر اللہ مہمان نوازی کرنا چاہتا ہے تو مہمان نوازی کا حق تو یہی ہے کہ مہمان جب پہنچے تو اس کے پاس اس کی خدمت کے لیے کچھ حاضر تو کیا جائے۔ ادھر حاضر کرنے کے لیے ایک مرتبہ ایک ہاتھ باہر آیا، ہاتھ کا باہر آنا تھا، انگوٹھی کو دیکھا، رسول کے چہرے پہ تعجب آیا۔ ایک مرتبہ اللہ نے آواز دی، میرے حبیب کیوں پریشان ہے؟ کہا ہاتھ اس کا ہے جسے میں زمین پہ چھوڑ کے آیا تھا، یہ آسمان کی بلندیوں پہ کیا کر رہا ہے؟ کہا میں تیرا مہمان ہوں، تم میزبان ہو، میزبان ہو وجود رکھتا نہیں ہوں، اگر وجود میں آ جاؤں تو رب رب نہیں رہوں گا، اللہ اللہ نہیں رہوں گا، تو کام تو بنتا ہے تیری میزبانی کروں۔ اب تیری میزبانی کے لیے تو کوئی ہو، اس لیے میں نے تجھ سے پہلے تیرے نفس کو بلا لیا ہے کہ تاکہ آگے وہ تیری خدمت کر سکے۔ سلیمان نے پوچھا یا رسول اللہ کیا دیکھا؟ وہاں آپ نے کیا دیکھا؟ میرے رسول نے ہاتھ پکڑ کے اس دروازے پہ آئے جہاں پہ رسول آ کے رک جایا کرتے تھے۔ رسول نے دروازے پہ دستک دی، ایک مرتبہ رسول نے دستک دینے کے بعد صحن میں کھڑے، دروازہ کھلا، رسول صحن میں کھڑے ہوئے، رسول کھڑے ہوئے آواز دی یا علی الہی یا الہیہ، علی ذرا میرے پاس آئیے۔ علی پاس آئے، اگر ایک برتن پانی کا لیا جائے، ایک جگ لے لیا جائے، ایک گلاس میں پانی ڈال کے اس جگ میں ہنڈیل دیں، پھر دوسرا گلاس اسی میں ہنڈیل دیں، تیسرا ڈالتے جائیں، جو پانی جائے گا وہ اسی کے اندر محلول ہوتا چلا جائے گا، حلول ہو جائے گا، اس میں مل جائے گا، معلوم نہیں ہوگا پہلا گلاس کون سا ہے، دوسرے والا کون سا ہے، تیسرے والا کون سا ہے، سب ایک جیسے بن جائیں گے۔ ادھر سلیمان کہہ رہے ہیں میں دیکھ رہا تھا
علی ابن ابی طالب آئے، رسول نے دونوں ہاتھ بڑھا دیے، علی کو اپنے سینے سے لگایا، نظر شمالن و جنوبا، میں کبھی دائیں دیکھ رہا تھا، کبھی بائیں دیکھ رہا تھا، کبھی آسمانوں کی طرف دیکھتا، کبھی زمین کی طرف۔ پھر کہا اب آنکھیں کھولو، آنکھیں کھلی، سیدہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر ارشاد فرمایا اب دیکھتے چلے جاؤ، حسن کو بلایا، حسن کو بھی اٹھا کے سینے سے لگایا، کہا اب دیکھو، اب دائیں بائیں دیکھا، کہیں حسن نظر نہیں آ رہے۔ پھر حسین کو بلا لیا، حسین کو بھی سینے سے لگایا۔ ایک مرتبہ جناب سلیمان نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ من علیہا، وہ کون ہے جو تمہارے پاس آئے ہیں؟ کہاں غائب ہو گئے ہیں، مجھے نظر نہیں آ رہے، نہ علی نظر آئے، نہ زہرا نظر آ رہی ہے، نہ حسنین نظر آ رہے ہیں۔ ان رسول علی جبہی حجابن، رسول نے اپنے چہرے سے حجاب کو ہٹایا، ارشاد فرمایا فانظر علی وجہی، میرے چہرے میں دیکھو۔ کبھی رسول کے چہرے میں سلیمان کو علی نظر آ رہے تھے، کبھی زہرا نظر آ رہی تھی، کبھی حسن کبھی حسین نظر آ رہے تھے۔ اسی لیے فرما دیا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا وسطی بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ ہم سب کے سب محمد ہیں، ہم سب کے سب محمد ہیں، اور سب کے سب اتنے صاحب علم ہیں کہ جو کسی کے سامنے زانو تعلیم نہیں بچھانے والے، بلکہ دنیا ان کے سامنے اپنے زانو تہ کرتی ہے۔ وہ جو چند لحظے ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں امام بن کے باہر آ رہے ہوتے ہیں، وہ امام کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ وہ جو چند لحظے بیٹھے ہیں، وہ جو چند لحظے کے لیے بیٹھے اتنے صاحب علم ہو جاتے ہیں، وہ امام کی شکل میں آ جائے تو خود کتنے بڑے عالم ہوں گے، ان کا کتنا علم ہوتا چلا جائے گا، کتنا علم ہوگا، وہ کیوں نہ علم ہو۔ اسی لیے تو میرے مولا نے ارشاد فرمایا نحن مظہر صفات اللہ، ہم اللہ کی صفات کا مظہر ہیں، اللہ کی صفات کا مظہر۔ اللہ علیم ہے، جاننے والا ہے تو یہ بھی جاننے والے ہیں، اللہ حکیم ہے تو یہ بھی حکیم ہے، حکمت رکھنے والے ہیں۔ اللہ نے اسی لیے کہا کہ حکمت کی تعلیم دینے کے لیے میرا رسول آیا ہے، یہ کتاب کی تعلیم دینے کے لیے آیا ہے۔ وہ جو صفات ہے مظہر الہیہ ہے، اسی کے نور کربلا میں بکھر رہے ہیں، انہوں کے انوار بکھر رہے۔ دو شہزادوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، دو شہزادے۔ پہلے شاید آپ نے ان کا مصائب نہیں سنا ہوگا۔ ایک شہزادہ جناب جعفر امیر المومنین کے بیٹے ہیں، جو مولا ابوالفضل العباس علیہ السلام کے ماں کی طرف سے بھائی ہیں۔ ان کی کربلا میں سن مبارک 26 سال ہے۔ دوسرے جناب محمد ہیں، وہ بھی مولا ابوالفضل العباس علیہ السلام کے بھائی ہیں، ماں کی طرف سے بھی سیدہ ام البنین کے بیٹے ہیں۔ ان کی کربلا میں سن مبارک 24 سال ہے۔ یہ کم سن تھے جب مولا امیر کائنات کی شہادت ہوئی ہے، کم سن تھے، چھوٹے سن کے تھے۔ ان کو مولا امام حسین علیہ السلام نے اپنے گھر میں پالا ہے، میرے مولا نے انہیں اپنے گھر میں پالا۔ مدینہ میں میرے مولا نے ایک حجرہ علیحدہ بنوایا تھا، جہاں پہ جناب جعفر اور جناب محمد پلتے رہے ہیں۔ ان دونوں شہزادوں کو مولا حسین نے اپنے ہاتھوں سے پالا، مولا حسین نے ان کی تربیت کی ہے، میرے مولا نے انہیں چلنا سکھلایا ہے، میرے مولا ان کو کھانا کھلاتے رہے ہیں، انہیں پانی پلاتے رہے ہیں۔ یہ مولا کے اتنے قریب تھے کہ جب تک یہ مولا کے چہرے کو نہیں دیکھ لیا کرتے تھے، اس وقت عزیز تھے میرے مولا حسین کو۔
کہ کربلا میں میرے مولا حسین چند ہی کے لیے بڑے تڑپے ہیں. ایک علی اکبر کے لیے ہے, ایک مولا ابو الفضل العباس کے لیے, ایک جناب حبیب ابن مظاہر کے لیے, دو ان شہزادوں کے لیے بہت زیادہ پریشان ہوئے. روز عاشور دونوں شہزادے میرے مولا کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے, ہاتھ باندھ دیے, ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, نگاہیں جھکی ہوئی ہیں, کمر جھکی ہوئی ہے. ایک مرتبہ ارشاد فرمایا, یا ابن رسول اللہ ہمیں بھی اجازت دیجئے, ہم بھی آپ پہ قربان ہو جائیں. ان سے پہلے جناب قاسم کا پامال بدن اٹھا کے میرے مولا لائے تھے. کہا مولا ابھی آپ قاسم کا پامال بدن اٹھا کے لائے ہیں, ہمیں بھی اجازت دیجیے, ہم بھی آپ پہ قربان ہو جائے. میرے مولا نے ایک مرتبہ چہرے کی طرف دیکھا, میرے بھیا کیا تم بھی ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ میں نے تو اپنے ہاتھوں سے تمہیں پالا ہے, تم تو میرے ہاتھوں میں پلتے رہے, تم تو میری گود کے پالے ہوئے ہو, تم بھی مجھے اکیلا چھوڑ کے جا رہے ہو. ایک مرتبہ قدموں پہ دونوں شہزادوں نے ہاتھ رکھا. میرے بھیا آپ امام ہے, آپ نے دیکھا اپنے ہاتھوں سے قاسم کو بھیج دیا, آپ نے اپنے ہاتھوں سے اون محمد کو بھیج دیا, آپ ہمیں بھی اجازت دیجیے, ہم بھی قربان ہونا چاہتے ہیں, ہم بھی اپنی ماں سے وعدہ کیا ہوا پورا کرنا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ سینے سے لگا لیا. میرے بھیا اچھا جانا چاہتے ہو تو میری اپنی غربت تیار ہو. ایک مرتبہ حسین نے محمد کا ہاتھ پکڑا, جناب جعفر کا ہاتھ جناب عباس نے پکڑا, خیمے میں لے کے آئے. روایت بیان کرتی ہے کہ میرے مولا حسین نے محمد کو زرہ پہنائی, جناب جعفر کو جناب عباس نے زرہ پہنائی. ایک مرتبہ نالین پہنا دیے, ان کے بعد سر پہ خول پہنایا. خول پہنانے کے بعد میرے مولا نے سینے سے لگایا. تیار کرنے کے بعد میرے مولا نے ایک مرتبہ گلے پہ بھی اپنے ہاتھوں سے ان کے گلے پہ بھی رومال باندھنا شروع کر دیے. رومال بندے. میرے مولا نے ایک مرتبہ سواریاں منگوائی, ان کی سواریوں کو لے کے آئیے. سواریاں خیمے میں آئی. مولا نے خود لجام میں ہاتھ رکھ کے دونوں شہزادوں کو سوار کرنا چاہا, ادھر سوار کرنا چاہا. دونوں شہزادے تڑپ گئے. آئے میرے مولا, جب آپ ہمیں سوار کر رہے ہیں, کچھ دیر کے بعد آپ کی سواری کا وقت آئے گا, کون سوار کرنے والا ہوگا؟ شہزادوں کو سینے سے لگا لیا, ادھر سینے سے لگے. میرے مولا اتنا گریا کیا کہ غش میں چلے گئے, غش سے افاقہ ہوا دونوں شہزادوں کو. میرے مولا نے گھوڑے پہ سوار کیا. ایک مرتبہ سیدہ سے کہا, سیدہ بھیا جا رہے ہیں, تیرے بھائی جا رہے ہیں. ایک مرتبہ تیار ہو کے چلے, ادھر جا رہے تھے کہ دونوں شہزادے واپس آئے. جناب سیدہ رقیہ کے پاس پہنچے, جناب سیدہ رقیہ کے ہاتھ کو پکڑ کے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا, ہماری بہن تم ہماری ماں کی طرف سے سکی بہن ہو, ہم آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتے ہیں. ہماری بہن کربلا سے لے کر کوفہ سے لے کے شام تک کے رستے میں زینب کو اکیلا نہ چھوڑنا, زینب کا خیال رکھنا. زہرا کی بیٹی ہے, زہرا کی بیٹی کا سفر میں خیال رکھنا. ایک مرتبہ سیدہ تڑپ گئی, میرے بھیا اس طرح خیال رکھوں گی کہ دو بیٹے میں نے کوفہ میں دے دیے, دو بیٹے میں کربلا میں دے جاؤں گی, میں دو بیٹیاں شام میں جا کے ان کا صدقہ دے دوں گی, زہرا کی بیٹیوں کے بچاتی رہوں گی. تیار ہو کے چلے, آواز دی میرے بھیا آرام سے جانا, میں حسین اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ کے تمہیں دیکھ رہا ہوں. راوی کہتا ہے 7 مرتبہ دونوں شہزادے زمین پہ آئے, 7 مرتبہ سوار ہوئے. آخری مرتبہ حسین نے دلازہ دے کے سوار کیا. میرے بھیا چلو اب آپ جائیے. چلے آئے میدان میں, اس طرح جنگ کی کہ سب کو حسین کی, عباس کی, حسن کی, امیر المومنین کی جنگ یاد آ گئی. کوفہ والوں کو کوفہ کا رستہ نہیں مل رہا تھا, بصرہ والوں کو بصرہ کا رستہ نہیں مل رہا تھا. ایک مرتبہ ایک ملعون نے کہا, جب تک ان کو تم دھوکہ نہیں دو گے, یہ ہاشمی ہے, علی کے بیٹے ہیں, یہ زمین پہ نہیں آنے والے. ایک مرتبہ ایک ملعون نے آواز دی, تم جنگ کر رہے ہو, ادھر تمہارے خیموں میں آگ لگ گئی ہے, زہرا کی بیٹیوں کی چادر
نظر چھن گئی ہے، اتنا کہنا تھا۔ دونوں نے پلٹ کے دیکھا، ملعونوں نے، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تلوار ماری۔ ایک ملعون نے محمد کے سر پہ گرز مارا، زین پر نہ سمجھ سکے، آواز دی یا اخی ادرکنی، میرے بھائیا میری مدد کو آئیے۔ ادھر حسین نے زین پہ ہاتھ رکھا، ادھر سے جعفر کی آواز آئی، اے میرے بھائیا میری مدد کو آئیے۔ عباس زین پہ سوار ہوئے، ابھی اپنے بھائیوں کے پاس پہنچے ہی تھے کہ روایت بیان کرتی ہے دائیں کے گھوڑے بائیں بھاگ چکے تھے، بائیں کے گھوڑے دائیں بھاگ چکے تھے، چہرے مسخ ہو گئے، بدن پامال ہوا، محمد کو اٹھایا، چہرے پہ بوسہ دیا، اے میرے بھیا محمد یہ کیسا ظلم ہوا، جعفر یہ کیسا ظلم ہوا۔ پاس کھڑی ماں تڑپ گئی، اے میرے محمد، اے میرے جعفر، یہ زہرا تم سے راضی ہے کہ جنہوں نے میرے حسین کا خیال رکھا۔ کربلا میں در خیمہ پہ زہرا کی بیٹی نے سر پہ ہاتھ رکھ لیے، آئے کون ہے جو میرے پردے کا محافظ؟ آئے میرا جعفر چلا گیا، آئے میرا محمد چلا گیا۔ ام البنین جو رسول کے روزے کے ساتھ بیٹھی تھی تڑپ گئی۔ ایک مرتبہ زلزلہ قبر رسول میں آیا، کہا کیوں کانپ رہی ہے قبر رسول؟ آواز آئی تیرے بیٹوں کے بدن کو میری امت نے پامال کر دیا، ان کا بدن خاک کربلا بن گیا۔ دیکھا سر